اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم بارک لنا فی علمنا اللہم بارک لنا فی عملنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم جس موضوع پہ اپنی ہی شخصیت کا تجزیہ کریں گے وہ موضوع ہے حیا۔ تو آئیے یہ دیکھتے ہیں کہ حیا ہے کیا، در حقیقت کس چیز کو حیا کہتے ہیں اور حیا کی اہمیت کیا ہے، اس کے فائدے کیا ہیں۔ حیا لفظ حیات سے نکلا ہے۔ حیات کا کیا مطلب ہے؟ زندگی۔ بارش بھی اس کے معنوں میں آتا ہے اور تر و تازگی۔ مقصد اس بات کا کیا ہوا کہ جب حیا دل میں اترتی ہے تو دل کو زندہ اور تر و تازہ کر دیتی ہے۔ گویا کہ حیا سے ایک زندہ دل اور مردہ دل کا فرق پتہ چلتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حیا دل میں کیوں آئے، اس کے فائدے کیا ہیں اور حیا کس چیز کا نام ہے؟ جب انسان کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے تو اس کے دل میں اللہ سے حیا ہوتی ہے، اور یہ معنی ہے لفظ حیا کے، یعنی انسان یہ یاد رکھے کہ اللہ سبحانہ و تعالی حاضر و ناظر ہیں، ہر چیز سے باخبر ہیں، ہمارے چھپے ہوئے خیالات، ارادے، ہم کیا سوچتے ہیں، کیا پلاننگ کرتے ہیں، ہمارے جذبات کیا ہیں، ہم لوگوں سے کس طرح برتاؤ کرتے ہیں، اکیلے میں بھی، سب کے سامنے بھی، گھر والوں کے ساتھ بھی اور باہر بھی۔ یہ ساری چیزیں عکس ہیں ہمارے دل کی اندر کی چھپی حیا کا۔ جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں یا جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں پہ نظر ڈالتے ہیں اور ان کو گرداننے کی کوشش کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہماری ہر چیز تو اللہ کی دی ہوئی ہے۔ ہماری زندگی، ہماری سانسیں، ہماری بینائی، سماعت، ہماری عقل، سمجھ، ہر چیز، ہماری صحت، ایک ایک چیز تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی ہے۔ جب ہر چیز اللہ نے ہمیں دی ہے، ہر قسم کی نعمت اس نے ہمیں دی ہے، پھر ہم دوسرے سٹیپ پہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اس رب کا شکریہ کس طرح ادا کر رہے ہیں۔ اور جب ایسا ہوتا ہے تو دل میں کیا خیال آتا ہے کہ اے میرے رب، تو عطا ہی عطا اور میں خطا ہی خطا۔ یعنی پھر انسان کی نظر اپنی کمی کوتاہی پر پڑتی ہے اور ہم اس وقت شرمندہ ہوتے ہیں کہ رب کا ہم پر کتنا کرم ہے، کتنا احسان ہے، اور میں اس کے بدلے میں کر کیا رہی ہوں؟ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ کس طرح ادا کر رہی ہوں؟ اللہ کی بنائی مخلوق کے ساتھ میرا رویہ کیا ہے؟ میری گفتگو کیسی ہے؟ میں ان کو کیا ہر وقت انسلٹ کرتی ہوں، ان کی بے عزتی کرتی ہوں، ان سے اس طرح برتاؤ کرتی ہوں جیسے میں بڑی اونچی چیز ہوں؟ کس چیز کی بڑائی؟ تو جب یہ خیال آتا ہے دل میں کہ رب نے کتنی عنایتیں ہمارے اوپر کی ہیں اور ہمارا رویہ کیا ہے، ہم ان عنایتوں کا کس طرح شکریہ ادا کر رہے ہیں یا ہم اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو ضائع کر رہے ہیں، جب اس پہ نظر انسان کی پڑتی ہے تو دل میں ایک شرم، ایک شرمندگی ہوتی ہے۔ اس ہی شرم اور شرمندگی کا نام ہے حیا۔ اور حیا جب دل میں آتی ہے تو یہ تو ہے تو دل کی چیز، ایک دل کی اندر کے ایک خیال، ایک احساسات کا نام ہے، لیکن اس کا اظہار پھر ہمارے رویوں میں ہوتا ہے، اس کا اظہار ہماری گفتگو میں ہوتا ہے، اس کا اظہار ہمارے ہر طور طریقے میں ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ 22 آیت 74 میں، ما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ لقوی عزیز۔ ما قدر اللہ، کہ تم نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی، حق قدر ہی، جو اس کی قدر کا حق تھا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لقوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ تو بہت قوی ہے، بہت طاقتور ہے اور بہت بلند ہے، بہت زبردست ہے،
اور ایسے رب جو زبردست بھی ہے، جو ہم سے پورا بدلہ لینے کی طاقت اور قدرت رکھتا ہے، جو ہم سے اپنی ہر نعمت واپس چھین لینے کی طاقت رکھتا ہے، اور پھر بھی وہ ہمیں دیے چلا جا رہا ہے، ہم نے اس کی کتنی حد تک قدر کی۔ تو اللہ تعالیٰ اسی لیے فرماتے ہیں ما قدر اللہ حق قدر ہی، کہ تم نے اللہ کی قدر ہی نہ کی جو اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ فرشتوں سے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، آدم علیہ السلام کی جب تخلیق دی اور کہا کہ فرشتوں نے کہا کہ ہم تو آپ کی تسبیح کرتے ہی رہتے ہیں، مقصد ان کا یہ تھا کہ پھر اس دوسری مخلوق کو بنانے کے لیے کیا حکمت تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بتایا، فرشتوں کو، کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور پھر فرشتوں سے کہا کہ اچھا ذرا ان چیزوں کے نام تو بتاؤ۔ اس پر فرشتوں کا جواب کیا تھا؟ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، سورۃ البقرہ آیت نمبر 32۔ فرشتوں نے کہا سبحانک، سب تعریف تیرے لیے ہے، تو پاک ہے، لا علم لنا، ہمارے پاس علم نہیں ہے، الا ما علمتنا، اس کے علاوہ جو تو نے ہمیں سکھایا، انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی ہے ہر چیز کا علم رکھنے والا اور تمام حکمت کا جاننے والا۔ تو یہ ہے فرشتوں کی حیا، اس طرح انہوں نے اپنے چھوٹے پن کا اظہار کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے، اور یہی انسان کو بھی زیب دیتا ہے۔ حیا ہے کیا؟ سورہ مومن میں اللہ تعالیٰ نے اس کی اس طرح وضاحت فرمائی ہے، آیت نمبر 19 میں، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ جانتا ہے آنکھوں کی خیانت کو بھی اور جو کچھ وہ سینوں میں چھپاتے ہیں، اور جو کچھ تم سینوں میں چھپاتے ہو، یعنی وہ راز، وہ باتیں، وہ خیالات، جو کچھ بھی سینوں میں چھپا ہوا ہے وہ بھی اللہ اس سے باخبر ہے، اور آنکھوں کی خیانت وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے، اللہ سے وہ تک چھپا ہوا نہیں ہے۔ تو حیا آنے کا پھر فائدہ کیا ہوا؟ اگر ہمارے دلوں میں یہ خیال آ جائے اور ہم اللہ سے شرم کریں، اللہ سے حیا کریں، تو اس کا فائدہ ہمیں کیا ہوگا؟ جب ہم اللہ سے شرم کریں گے کہ میرا رب تو ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے، اس کو میرے اندر کے خیالات کا بھی پتہ ہے کہ میں کیا سوچتی ہوں، کیسا فیل کرتی ہوں، کیا پلاننگ کرتی ہوں، ہر وقت کس چکر میں پڑی رہتی ہوں، زندگی کس چیز میں گنوا رہی ہوں، وقت کہاں اپنا لگا رہی ہوں۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو میری ایک ایک چیز کا پتہ ہے، تو پھر انسان ایسی صورت میں گناہوں سے بچتا ہے کہ میرے رب کو جب معلوم ہے تو پھر اللہ تو دیکھ رہا ہے کہ میں یہ غلط کام کیسے کر سکتی ہوں، یہ غلط الفاظ زبان سے کیسے نکال سکتی ہوں، یہ میں غلط خیال اپنے ذہن میں کیسے آنے دے سکتی ہوں، یہ غلط ارادے، یہ غلط پلاننگ یہ کیسے کر سکتی ہوں، اور اسی کا نام حیا ہے۔ تو حیا کا اظہار پھر کیسے ہوتا ہے؟ ہمارے الفاظ میں۔ ہم اگر اپنے الفاظ کا تجزیہ کریں، ہم اگر لوگوں سے حقارت آمیز طریقے سے بات کریں، ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، طعنے دے رہے ہیں، لعنت بھیج رہے ہیں، یا ان کو بے عزت کر رہے ہیں، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ ہم یہ بھول چکے ہیں کہ رب دیکھ رہا ہے، رب سن رہا ہے، اور فرشتے سب کچھ ریکارڈ کر رہے ہیں۔ ہمارا کھاتا تیار ہو رہا ہے، ہمارا رجسٹر تیار ہو رہا ہے، جو قیامت کے دن پورے لوگوں کے سامنے کھول کے پیش کر دیا جائے گا، ویڈیو کی طرح پلے ہوگا کہ دیکھو یہ تم ہی تھے، اس طریقے سے بات کر رہے تھے، بھول گئے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ تو حیا کا پھر اظہار ہماری گفتگو میں بھی ہوتا ہے، ہمارے انسانی تعلقات میں بھی ہوتا ہے، اور انسان کا رویہ پھر محتاط ہو جاتا ہے، ہمارا عمل پھر ایک محتاط رویے پہ بیسڈ ہوتا ہے، ہمارے الفاظ بھی بہت سوچ سمجھ کر نکلتے ہیں، ہم بے جا اور ناروا بولتے ہی نہیں چلے جاتے ہیں کہ جو دل میں آیا ہم بولنے لگے۔ حیا کی اگر کمی ہو تو دل مردہ ہو جاتا ہے، اور انسان کو اپنی غلطیوں کا ہی پتہ نہیں چلتا۔ دیکھیے، ایک مردہ انسان اگر لیٹا ہوا ہے تو کیا اس کو معلوم ہے کہ اس کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے؟ اسے نہ کچھ نظر آ رہا ہے، اسے نہ کچھ سنائی دے رہا ہے، نہ وہ کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل ہے۔ حیا اگر دل سے چلی جائے تو عین اسی طرح دل مردہ ہو جاتا ہے، انسان کو نہ اپنی غلطیاں نظر آتی ہیں، نہ اپنے کہے ہوئے الفاظ پہ کوئی شرمندگی ہوتی ہے، نہ وہ یہ سوچتا ہے کہ میں یہ کام غلط کر رہا ہوں، کچھ بھی اس میں نہیں رہ جاتا، بلکہ کوئی اگر اس کی غلطی پوائنٹ آؤٹ کرے، کہے کہ تم نے یہ اس طرح بات کی، ایسے نہیں کرنا چاہیے تھی، تو ہم کیا کرتے ہیں ایسے موقع پہ؟ ہم اپنے کو جسٹیفائی کرنے، نہیں میں نے تو بالکل صحیح کہا،
اس نے بھی تو میرے ساتھ بدتمیزی کی تھی، لہٰذا میں نے بھی بدتمیزی کی۔ تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اس کا جواب تو اس کو خود اللہ کو دینا ہے، لیکن مجھے اپنے اعمال کا جواب مجھے ہی دینا ہوگا اللہ تعالیٰ کو۔ تو ہم اپنے کو ایسی صورت میں جسٹیفائی کرنے لگتے ہیں کہ ہم حق بجانب ہیں، ہم نے جو کچھ کیا ہم نے صحیح کیا، اور ایسی صورت میں منافقت دل میں جنم لیتی ہے اور ہمارا انداز بہت زیادہ گرا ہوا ہو جاتا ہے۔ حیا کے 2 درجات ہیں۔ ایک تو وہ حیا ہے جو کہ ایک فطری حیا ہے، جیسے آدم علیہ السلام نے جب ایک واحد درخت جو ان کا امتحان تھا اور اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا کہ اس سے مت کھانا، انہوں نے اسی سے جا کے کھا لیا، شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، پھسل گئے۔ اور پھر کیا ہوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہوا، ان کو بے لباس کر دیا گیا، اور پھر فوراً انہوں نے پتے، جنت کے پتے اپنے اوپر چننے لگے۔ تو یہ ایک فطری حیا ہے جو ہر انسان میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دی کہ ہم اپنی کمی، کوتاہی، اپنے بدنما حصوں کو چھپائیں۔ اگر ہمارے کپڑوں پہ کچھ کھانا گر جائے تو ہم کیا کرتے ہیں، یا دھو کے صاف کرتے ہیں، اگر ہم ایسا موقع نہیں ہے تو ہم اس کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ گھر میں کوئی مہمان آئے، کہیں ایک دم گندگی پہ نظر پڑ گئی، انسان کوشش کرتا ہے اسے چھپا دے یا مہمان کے آنے سے پہلے صاف ستھرا کر لے۔ تو یہ ایک فطری حیا ہے جو ہر انسان کے اندر اللہ نے رکھ دی ہے۔ اگر یہ حیا بھی چلی جائے تو انسان میں کچھ نہ بچا۔ اور دوسری حیا جو اس کے اوپر آتی ہے وہ حیا ہے دین کی حیا، یعنی اللہ کے نافرمانیوں سے انسان بچے اور اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو، اور یہ یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الم یعلم بأن اللہ یرا، کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب دیکھ رہا ہے۔ سورہ 96 آیت نمبر 14۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حیا کو پسند فرماتے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سورۃ القصص آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اتنے میں ان دونوں عورتوں میں سے ایک موسیٰ علیہ السلام کی طرف شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی۔ آپ سب کو موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تو یاد ہی ہوگا کہ جب موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے، جب وہ بھاگ گئے وہاں مصر سے کہ لوگ ان کو پکڑنے آ رہے تھے، وہ بھاگ کے پہنچ گئے مدین۔ اب مدین میں ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، نہ کوئی فیملی، نہ کوئی گھر، نہ کوئی جاب، نہ کوئی پیسہ، نہ کوئی کھانے پینے کا سامان، کچھ بھی نہیں، بس بیٹھے اللہ سے دعا کر رہے تھے۔ اتنے میں ان کی نظر سامنے پڑی کہ جہاں پانی تھوڑا سا تھا، پانی کا ذخیرہ، وہاں چرواہے اپنے بھیڑ بکریوں کو لائے تھے کہ ان کو پانی پلا سکیں، اور ان کی نظر پڑی کہ 2 لڑکیاں اپنی ریوڑ کو لیے ایک طرف کھڑی ہوئی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں فطری انسانی ہمدردی کا جو جذبہ تھا، جو کہ ہر انسان میں اللہ نے رکھ دیا ہے، وہ اٹھے، انہوں نے ان بچیوں سے پوچھا کہ تم یہاں کیوں کھڑی ہو؟ تو تمہارے جانور تو پیاسے ہیں۔ تو بچیوں نے کہا کہ ہم پانی تک نہیں جاتے جب تک کہ یہ چرواہے چلے نہ جائیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کے سارے بھیڑ بکریوں کو لیا اور انہیں جا کے پانی پلا دیا، اور پھر جا کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے، نیکی کر دریا میں ڈال۔ وہ بچیوں نے جا کے گھر پہ اپنے والد سے جب یہ پورا ماجرا سنایا تو یہ پھر طے ان لوگوں کے آپس میں انہوں نے طے کیا کہ ہم اس شخص کو نوکری پہ اگر رکھ لیں ہمارا فائدہ ہوگا کہ ہماری بھیڑ بکریوں کو پانی پلا دے گا۔ تو والد نے بچی کو بھیجا، لڑکی کو، کہ جاؤ انہیں بلا کے لاؤ۔ اب وہ لڑکی کس طریقے سے چل کے آئی موسیٰ علیہ السلام کی طرف یہ انہیں بلانے کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تعریفی انداز میں لکھا ہے کہ فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى الِاسْتِحْيَاءِ، حیا کے ساتھ چل کے آئی۔ گویا کہ ان میں یہ خوبی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپریشیٹ کی، پسند کی۔ حدیث ہے عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام الحیا، رواہ ابن ماجہ۔ انس رضی اللہ عنہ، انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک ہر دین کی ایک خصلت ہوتی ہے، اور اسلام کی خصلت ہے حیا۔ گویا کہ حیا ہمارے دین کی پہچان ہے۔ ہر دین کا ایک مخصوص پہلو ہوتا ہے جس سے وہ دین پہچانا جاتا ہے، اور اسلام کی پہچان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی پہچان ہے حیا۔ گویا ہم اگر 4 لوگوں میں کھڑے ہوں تو ہمیں حیا کی وجہ سے پہچانا جائے کہ یہ مسلمان شخص ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی بھی وضاحت فرما دی کہ ایمان تو دل کی کیفیت کا نام ہے، لیکن ایمان کا اظہار ہمارے اعمال میں ہوتا ہے۔
ایمان کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ بالکل ہی ایک غائب اور ایک پراسرار سی چیز نہیں، اس کی سائنز، اس کے آثار ہمیں اپنے اعمال میں نظر آتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الایمان بضع وستون شعبہ والحیاء شعبۃ من الایمان، رواہ البخاری۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی 60 سے زیادہ شاخیں ہیں اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ یعنی ایمان اتنے 60 سے زیادہ طریقوں سے اس کا اظہار ہوتا ہے، وہ پہچانا جاتا ہے، اور حیا ہونا بھی ایمان کا مظہر ہے، یعنی ایمان کی پہچان کا ذریعہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت کے لیے لوگوں کو پسند کرتے ہیں، اور اس پسند کے لیے سلیکشن ہوتا ہے، یعنی وہ لوگوں میں سے چھانٹتے ہیں کہ کون اس قابل ہے جو اس خوبصورت جنت میں جائے، اور کون کوڑا کرکٹ ہے جو آگ میں پھینک کے جلا دینے کے لائق ہے۔ تو لہٰذا 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، 2 بڑے گروپس ہیں۔ ایک گروپ وہ جن میں حسن اخلاق ہے، جن میں خوبصورت طور طریقے ہیں، اللہ کی عبادت میں بھی، حقوق اللہ میں بھی ان کا خوبصورت طریقہ ہے، اور لوگوں سے معاملہ کرتے وقت بھی ان کا رویہ نہایت خوبصورت ہے۔ ایسے حسین لوگ اس حسین جنت کے قابل ہیں۔ اور وہ لوگ جو اللہ کی عبادات میں بھی یا تو منہ موڑ لیتے ہیں، یا ان کو جلدی جلدی اور بے ڈھنگے طریقے سے اور پورے رکن ادا کیے بغیر ادا کرنے کی بس جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں، تو کوئی حسن نہیں رہا ایسی عبادت میں۔ اور اسی طریقے سے بندوں سے معاملہ کرتے وقت اگر ان میں ایک بہت ہی اکھڑ پن کا رویہ ہے، ایک بہت زیادہ روڈ اور بدتمیزی والا طریقہ ہے، تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں کوڑا کرکٹ کے برابر ہیں۔ اور کوڑا کرکٹ کو ہم آپ سب جانتے ہیں کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے، کہ اسے آگ میں جلا دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی ایک بہت بڑی زبردست آگ تیار کر رکھی ہے، جہنم، جس میں ایسے کوڑا کرکٹ کو پھینک دیا جائے گا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ والبداء من الجفاء والجفاء فی النار، رواہ الترمذی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا ایمان میں سے ہے۔ اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ جس شخص میں حیا ہوگی، پتہ چلتا ہے ہمیں کہ اس شخص کے اندر اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، اور یہی تو ایمان کا حصہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا ایمان میں سے ہے، یعنی ایمان کا ایک مظہر ہے حیا، اور ایمان جنت میں لے جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تھے وَالْإِيمَانُ فِي الْجَنَّةِ، یعنی ایمان تو جنت میں ہے، یعنی ایمان کا ٹھکانہ، ایمان کی جگہ جنت ہے، اور حیا بھی اسی کا ایک راستہ ہے جس کے ذریعے انسان جنت میں پہنچتا ہے۔ وَالْبَدَاءُ فِي الْجَفَاءِ، اور بے حیائی کوڑا کرکٹ ہے، اور کوڑا کرکٹ آگ میں جاتا ہے۔ تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حیا ایمان کا حصہ ہے، اور اگر ہم لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کا رویہ اختیار کریں گے تو یہ اس کی بالکل مخالف سمت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سالم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری شخص کے پاس سے گزرے، اس حال میں کہ وہ اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں واعظ کر رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انصاری سے فرمایا کہ اس کو اس کے حال پہ رہنے دو، کیونکہ حیا بھی ایمان ہی کا ایک حصہ ہے۔ یعنی اس سے ہم کو کیا بات پتہ چلتی ہے کہ جیسے آج کل کے زمانے میں کہا جاتا ہے کانفیڈنٹ ہونا چاہیے، اور کانفیڈنس سے کیا مراد لی جاتی ہے کہ جو دل میں آئے کرو، جو تم چاہتے ہو کرو، نہ کسی سے شرماؤ، نہ کسی سے ڈرو، نہ کسی کا لحاظ کرو، جو دل میں آئے کرو، جیسا لباس پہنو، جس طرح بات چیت کرو، جس طرح اپنی زندگی گزارنا چاہو، کسی کو کوئی حق نہیں تمہیں کچھ کہنے کا۔ اور سمجھتے ہیں کہ یہ مطلب ہے لفظ کانفیڈنس کا۔ استغفر اللہ رب العالمین، یہ حیا کے بالکل اپوزٹ لفظ ہے، یعنی حیا سے بالکل مترافی، حیا سے بالکل الگ لفظ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی وہ انصاری اپنے بھائی کو یہی کہتا کہ تم اتنا شرماتے کیوں ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا کہ نہیں، اس کو رہنے دو اپنے حال پہ، کیونکہ حیا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ حیا سے ہمیں فائدہ کیا ہوتا ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء لا یأتی الا بخیر، رواہ البخاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا ہمیشہ ہی بھلائی لاتی ہے، یعنی حیا اگر کسی چیز میں بھی ہم رکھیں، بات چیت میں، اعمال میں، لوگوں سے معاملہ کرتے وقت، تو اس کا نتیجہ ہمیشہ اچھائی ہی نکلے گا۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء خیر کلہ، رواہ مسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا ساری کی ساری خیر ہے، یعنی حیا جس چیز میں بھی ڈالیں اس میں وہ بہتری کی طرف لے جاتی ہے، اس کا نتیجہ ہمیشہ ہمیشہ خیر ہی ہوتا ہے، یعنی بہترین نتیجہ ہوتا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما کان الفحش فی شیء الا شانہ وما کان الحیاء فی شیء الا زانہ، رواہ الترمذی۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز میں بھی بے حیائی ہوتی ہے اسے عیب دار بنا دیتی ہے، اور جس چیز میں بھی حیا ہوتی ہے اسے زینت عطا کرتی ہے، یعنی خوبصورت بنا دیتی ہے، چاہے وہ گفتار میں ہو، کردار میں ہو، اخلاق میں ہو، جس چیز میں بھی حیا شامل کر دی جائے اس چیز کو حسن بخش دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پردے میں رہنے والی کنواری لڑکی سے بھی زیادہ باحیا تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی چیز کو دیکھتے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار ہوتی تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک سے سمجھ جاتے تھے، یعنی الفاظ ایسے نہ ادا کرتے کہ جس سے دوسرے کی دل آزاری ہو، بلکہ صرف چہرے سے پتہ چلتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات یا یہ چیز پسند نہیں آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نکاح ہوا زینب رضی اللہ عنہا کے ساتھ، اور صحابہ کرام کو ولیمے کی دعوت میں بلایا گیا، تو وہ لوگ کچھ کھانا کھانے کے بعد بھی بیٹھ کے بات چیت کرنے لگے، جیسے آج کل ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ کھانے کے بعد چائے کا کپ لے کے لوگ اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتے، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ میزبان بیچارہ سارا دن کا تھکا ہوا، اب ان کی جان چھوڑی جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی انہیں کچھ نہ کہا، اور اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر آیت نازل فرمائی تاکہ صحابہ کرام کو آئندہ کے لیے تنبیہ ہو کہ بس کھانا کھائیں اور رخصت ہوں۔ تو ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بہت زیادہ حیا کے ہمیں مثالیں ملتی ہیں، ہر چیز میں ایک خوبصورتی، ایک حسن آ جاتا ہے، اور اس زندگی میں بھی ہمیں بہت زیادہ اس کے فائدے ہوتے ہیں، اور آخرت میں تو بے پناہ فائدہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو سب کو حیا نصیب فرمائے، وہ حیا جس میں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے شرم کریں گناہ کرتے ہوئے، یا اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے، یا ایسی بات کرتے ہوئے جو ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے رب کو راضی کرنے والی نہیں ہے۔ تو آئیے ہم دعا بھی کرتے ہیں اور شعوری کوشش بھی کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو حسن اخلاق کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔